خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں ایک بار پھر میں اور میری مسز آپ سب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح میں سب بہن بھائیوں کو، بچوں بزرگوں کو سلام اور محبت پہنچے مسیح یسوع میں، کہ خداوند پاک خدا کا شکر ادا اس لیے بھی کروں گا کہ آج اس نے پھر موقع دیا کہ میں اور میری مسز آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہمیں سونپا گیا ہے خدا کی طرف سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور بہت سو نے، جتنوں نے فون کیا درجہ بدرجہ، چاہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جو جہاں پر بھی، میں ان سب کا مختلف کنٹریز میں سے بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے پیار کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مسیحیت میں یہی لکھا ہے، یہی کہا گیا ہے، یہی بتایا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ملا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کریں اور ایک دوسرے کی معاف کر دیں۔ آئے ہم جتنے بھی سارے بیٹھے ہیں یسوع میں، تمام بیٹی بیٹیاں اس وقت جو سب بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور خداوند سے معافی مانگیں اور اس کے لہو سے دھلیں یسوع کے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو معاف کرنا۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم معاف نہ ہوں گے، نہ ہی ہماری یہ دعا اثر کرے گی، نہ ہی شفا ہوگی، اور نہ ہی روح القدس اور یسوع آپ لوگ کے پاس ہوگا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے وہ پیغام کو، میسج کو لے کر چلیں، کیونکہ اے ہمارے باپ میں یہی یسوع نے سکھایا، جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ یہ انسٹرکشن خدا کی طرف سے، یسوع کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، اس لیے ہمیں بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ ہم جب معاف کریں گے تو یقیناً خدا خوش ہوگا۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اگر گناہ چھپائیں گے تو ہمیں برکت نہیں ملے گی، خدا کی حضوری اور مسا نہیں آئے گا۔ اب آپ اپنے گناہوں پر بھی مانگیں تاکہ وہ گناہ میرے یسوع کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر، تمام دیکھنے والے ناظرین، اپنے اوپر یسوع مسیح کا لہو اپنے اوپر مانگیں، مانگنا شروع کریں۔ جیسے آپ لہو مانگ رہے ہیں، اب دعوت دیں ہولی اسپرٹ کو، روح القدس کو دعوت دیں۔ ہولی اسپرٹ آ، روح القدس آ، اور ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ ہو، ہمیں عقل دانائی فہم دے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یہی عقل دانائی فہم دے، اور جو میں بولوں وہ تیری قدرت اور تیری مدد اور تیری مسا سے ہو کر بولوں، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ آج کا جو دن ہے، یہ پیر کا دن ہے، اور یہ پریئر ہیلنگ کی ہوتی ہے۔ آئیں خدا کی خادمہ مسز ڈورتھی کے ساتھ مل کر سب سے پہلے ورشپ کرتے ہیں۔ تیرا بہنے لگا ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، تیرا جلال
بہنے لگا ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، وہ موجود 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 ہے، روح کا مسا بچھایا ہوا ہے، پریز گاڈ، روح کا مسا بچھایا ہوا ہے، تخت خدا نے لگایا ہوا ہے، تخت خدا نے لگایا ہوا ہے، وہ موجود 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 ہے، تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے، تازہ ہوا یوں چلنے لگی ہے، رحمت کی بارش برسنے لگی ہے، رحمت کی بارش برسنے لگی ہے، وہ موجود 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 ہے۔ پریز گاڈ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جتنے بھی بیٹا بیٹیاں بہن بھائی بزرگ سب دیکھتے ہیں، وہ موجود ہے۔ کون؟ روح القدس، یسوع موجود ہے۔ کیوں؟ اس کا وعدہ ہے، جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ ہم اپنے آپ کو ایمان میں مضبوطی کے لیے روح القدس سے مدد مانگیں، یسوع کے پاس جائیں تاکہ آپ کا ایمان بڑھ جائے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ آج کے میسج کو سنیں گے، آج کی دعا کو سنیں گے، تو پھر ایمان ہی کی وجہ سے آپ بیماری کے بستر میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے کام ہونا شروع ہو جائیں گے جو مشکل اس وقت نظر آتے ہیں۔ آئیں ایمان کی مضبوطی کے لیے روح القدس سے مدد مانگنا شروع کریں۔ میں اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہیں دعا کرنی نہیں آتی، وہ اس طرح سیکھ جائیں کہ خدا کی حضوری کو کس طرح ہم نے لانا ہے۔ اس لیے میں ایسی چند باتیں ہمیشہ دہراتا ہوں تاکہ وہ جب خدا کی حضوری میں بیٹھیں تو کس طرح خداوند ان کے پاس آئے گا اور ان سے ہم کلام ہوگا۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے فونز ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، ان میں چند حوالہ جات نام لوں گا میں، جن میں یو کے سے وینس ولیم اور اس کی فیملی لندن میں ہے، یو کے میں، کہ ان فیملی کو میں یاد رکھتا ہوں، اور میری بچیاں سونیا اور سرافین والدہ بہت سیریس ہیں، اسے بھی یاد کرتا ہوں۔ ضمیر سمینہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں، وہ مشکل میں ہیں کیونکہ ان کے ابھی تک پیپر تیار نہیں ہوئے ہیں۔
کافی ہے انہیں بھی یاد رکھا ہے. ظفر شیری ہے جو ہالینڈ میں ہے، ان کے بھی اسی طرح کے پیپروں کی بات ہے. اسی طرح جبران زارا امریکہ سے اس کے کام کے لیے، کاج کے لیے، اور بیٹی زارا کے آورس کے لیے بھی رکھنا ہے. میری ایک اور بیٹی انجلینا وقاص، کافی عرصہ شادی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی بیبی نہیں ہوا. تو اور بہت سے ہیں، ان کو بھی میں یاد رکھے ہوں. ہم آج جب دعا ہوگی تو ان سب کے لیے، اور جو بیٹھے بڑے ایمان کے ساتھ جو آج خدا کے کلام سے برکت حاصل کریں گے، وہ تیار ہو جائیں. برکت میں نے نہیں دینی، برکت آپ نے لینی ہے. صحت میں نے نہیں دینی، صحت آپ نے لینی ہے. فقط میں نے دعا کرنی ہے، آپ نے اسے ایمان سے ریسیو کر لینا ہے اور کلام کو اپنے اندر آنے دینا. کلام کو روکنا نہیں. کلام جب سنایا جائے تو بڑی غور سے کلام کو اندر آنے دینا، اس لیے کہ کلام ہی کے سبب سے آپ کی شفا ملے گی. کسی کی کمر میں دیکھ سکتا ہوں، یسوع میں، روح القدس میں، کمر میں پرابلم آ رہی ہے، پرابلم ہے، اسے بھی آج جب دعا ہوگی تو خدا شفا اسے دے گا. یہ میں ساری باتیں روح القدس کی انسٹرکشن سے، ہدایت سے آپ تک بات پہنچاتا ہوں. آج کا جو عنوان ہے، پہلے میں انگریزی میں روٹین وائز اور پھر اردو میں، دا وائن اینڈ دا برانچز. دا وائن اینڈ دا برانچز، اور اردو میں بیل اور شاخیں. اردو میں بیل اور شاخیں. یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم لائف کو، یعنی زندگی پروڈیوس کریں. یہ زندگی دینا خداوند کا کام ہے، ہمارا نہیں. ہمارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. مصلوبیت سے کچھ پہلے، جب یسوع مصلوب ہونے والا تھا، کچھ دیر پہلے کھانے پر اس نے اپنے شاگردوں کو ایک سب سے بڑا سبق دیا، اور وہ کلام مقدس میں مرقوم ہے. اور وہ ایسا ہے کہ ہم اگر ایمان سے سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں گے، یقیناً ہمیں برکت ملے گی. اس نے کہا وہ بیل نہیں ہیں، نہ وہ فروٹ ہیں، بلکہ شاخیں ہیں. وہ بیل بھی نہیں ہیں اور وہ فروٹ بھی نہیں ہیں، وہ شاخیں، صرف شاخیں ہیں. آئیں کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل 15واں باب 1 سے 5 آیت پڑھتے ہیں. میں خدا کی خادمہ سے درخواست کروں گا. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل رہے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے.
میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ پریز گاڈ۔ یہاں ہم یہ دیکھا، کیا کہا؟ تم مجھ سے جدا ہو کر مجھ سے جدا ہو کر کیا نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یسوع کے بغیر، روح القدس کے بغیر ہم کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتے۔ خداوند کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیل کو صاف ستھرا پاک کرنا چاہتا ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا ہے، اس لیے بیلیں جو ہیں، ہم بیلیں خدا صاف کرے گا تب صاف ہوگی، کیونکہ یسوع نے کہا تم فروٹ پھل نہیں لا سکتے، میں لا سکتا ہوں۔ یسوع نے کہا تم پھل نہیں لا سکتے، میں پھل لاتا ہوں، اور میں ہی تمہیں ہاتھوں میں محفوظ کیا ہے، ٹہنیوں پہ۔ پھل میرا ہے، بیل میری ہے۔ پھل میرا ہے اور بیل بھی میری ہے۔ شاخ جو ہے وہ تم ہو، شاخ ہم ہیں، ہم نے شاخ کو دیکھنا ہے، شاخ ہمیں۔ اب بیل جو ہے، بیل کا کام کیا ہے؟ بیل کا کام زندگی بخشتی ہے، وہ شاخوں کو پانی پرووائڈ کرتی، خوراک دیتی ہے، پھل لاتی ہے، اس کا یہ کام ہے۔ اگر ہم اور قریب ہو کر اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں تو جب ہم قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں شاخوں کے اوپر تو فروٹ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ فروٹ ہے کیا؟ یہ فروٹ روح القدس ہے۔ یہ فروٹ روح القدس کے بارے میں یسوع بات کرتے ہیں، نہ کہ جسمانی یہ جو ہمارا سکن ہے اس کے اوپر نہیں بات کرتا، گوشت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ روح کی بات، روح القدس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم چینل بن جاتے ہیں، یعنی چینل بننا، غور سے سنیں، 5 باب 22 سے 23 آیت تک ہم فروٹ کے بارے میں سنیں گے۔ آج ہم نے غور سے دیکھنا ہے، پڑھا ہم نے کیا ہے، اس کا مقصد گہرے طور پر گہرائی میں گیا، گہرائی میں اب آپ نے آنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہم چینل کیسے بنتے ہیں، ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم شاخیں ہیں اور فروٹ اس کا ہے، اور وہ روح القدس کا، نہ کہ جسمانی ہے، گوشتن نہیں ہے۔ آئیں ہم اس کے چینل بنتے ہوئے گلنتھیوں 5 باب 22 اور 23 آیت پڑھتے ہیں۔ مگر روح کا پھل محبت ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ آمین۔ یہ ہے جی وہ چیز، ہم پھل دوسرے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پھل انگوروں کو دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں جی وہ پھل ہولی اسپرٹ کے، روح القدس کے۔ آج اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آپ دیکھیں اپنے اندر، کیا یہ پھل جن کا ذکر اب آ رہا ہے، کیا میرے اندر یہ موجود ہے؟ اگر نہیں موجود تو کوشش کرنی ہے تاکہ وہ پھل روح القدس کے آپ کے اندر آئیں،
اور ملے. وہ کون کون سے ہیں؟ مگر روح کا پھل محبت. روح کا پھل محبت، خوشی، خوشی، اطمینان، پیس، تحمل، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، حلیم، پرہیزگاری. پرہیزگاری ہے. یہ ہیں جی وہ پھل. اب آپ نے چیک کرنا ہے ان میں کون سا مس ہو رہا ہے، کون سا آپ کے پاس نہیں ہے. تو آج ہی پہلی فرصت میں ان کو اپنائیں. اگر آپ کے اندر یہ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس روح القدس مکمل طور پر آ جائے گا. ہاللیلویہ. تو یہ باتیں ہیں جب ہم پھل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پھلوں کا ذکر ہے آج. عنوان ہے دا وائن اینڈ دا برانچ، یعنی بیل اور شاخیں. یہ ساری چیزیں کوشش کریں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری کو اپنائیں. خدا رہبر ہے اور یہی ہمیں ملتا ہے اور ہمیں دعا میں وہ جواب دیتا ہے. ہماری دعائیں سنی جائیں گی، ہماری دعائیں سنی جائیں گی. وہ کیسے؟ دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ اب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 15واں باب 7ویں آیت میں. یوحنا کی انجیل 15واں باب 7ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. خدا کیا کہتے ہیں ہم سے؟ پڑھیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین، 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 آمین. یہ میں نے اوپر ابھی ذکر کیا کہ ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا. کیا ہے؟ یوحنا 15 باب 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو. اب یہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ایک چیز، دو چیز، جو چاہو. اس نے کہا جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویہ. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا؟ یسوع مسیح نے یہ باتیں کی ہیں. جو چاہو ہو جائے گا. میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، اگر تم مجھ میں قائم رہو. اب قائم رہنا وہ کیسے؟ ہم نے ہر روز یسوع کا کلام پڑھنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے. یہ وہ یہاں کہہ رہے ہیں، کلام پڑھو اور میرے باتوں پر قائم رہو. جب کلام پڑھیں گے اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے حکم وہ ہم کریں گے، پھر یہ شرط ہے، یہ شرط رکھی ہوئی ہے، اگر نہ کلام پڑھیں گے نہ اس کے حکموں پر چلیں گے تو پھر وہ نہیں ملے گی. اگر آپ یہ دونوں چیز کریں گے، اگر تم مجھ میں قائم رہو، پہلے سب سے پہلے یسوع کو یاد رکھنا ہے، یسوع کا نام لینا، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور میری باتیں تم میں قائم رہے. کون سی باتیں اب آگے؟ یہ کلام مقدس جو یسوع نے فرمایا. 2 بڑے حکم کر گیا ہے، معافی کا بھی ذکر کیا ہے،
मोहब्बत का भी जिक्र किया है। माफ कर देना, मोहब्बत करना और खुदा को पहला दर्जा देना, पहला फल देना, पहला हिस्सा देना, ये खुदा चाहता है। ये उसका हुक्म है, मेरा नहीं। ये सब खुदा का हुक्म है। कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना यीशु की बात। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, कभी ना भूलें कि यीशु ने क्या कहा। पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 5वीं आयत। अब पढ़ेंगे। पहले हमने 7वीं पढ़ी है, अब हम 5वीं पढ़ेंगे। यीशु क्या कहते हैं? मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। मैं अंगूर का दरख्त हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहते हैं। तुम डालियां हो। ये डालियां हैं, डालियां। जो मुझ में कायम रहता है। अब बहुत से ऐसे हैं जो गलत कामों में पड़ गए हैं। मेरी उनसे इल्तिजा और दरखास्त है कि यीशु मसीह के अलावा कहीं दूसरी राह पर ना चलना। मैं फिर कहता हूं, यीशु मसीह की राह ना छोड़ना और दूसरी रास्ता इख्तियार ना करना। खुदा यही चाहता है। डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अब खुदा किस में कायम रहेगा? उसमें कायम रहेगा जो हम उसके कलाम के मुताबिक, उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करेंगे और फिर वो कायम रहेंगे। जो मुझ में कायम रहता है, यानी क्लोजिंग, फेलोशिप करना, खुदा के साथ रफाकत रखना, ज्यादा रफाकत रखना, और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है। अब ये फल कौन से जो मैंने पहले जिक्र किया है? ये फल वो ही हैं जो गलतियों 5 बाब 22 और 23वीं आयत है, जिसमें रूह के फल है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, ये सब वो फल हैं जिसके बारे में यीशु कहता है। फिर जब आप खुदा के साथ फेलोशिप करेंगे, यीशु के साथ फेलोशिप करेंगे, तो फिर वो जो फल है वो आपके अंदर से आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप उसमें कायम नहीं रहते तो वो फल, ये सारे के सारे आप में ना होंगे, या आप दूसरी जगहों पर जाते हैं तो वो फल खत्म हो जाएंगे। वहां पर फिर क्या होगा? खतरनाक बातें हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रब पर, यीशु पर ही भरोसा रखें। वो क्या कहता है? मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले अब जिक्र भी कर दिया, यीशु को छोड़ना अपने आप को बर्बाद कर लेने के बराबर है। अगर आपके पास यीशु है, खुदा का इकलौता, आपके पास जिंदगी है। और अगर आपके पास खुदा का इकलौता बेटा यीशु नहीं है, जिंदगी नहीं है। फैसला आपका है। आपने उन राहों को छोड़ना है और यीशु को खुदा का इकलौता बेटा मानना है, क्योंकि वो है। क्योंकि अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है
جو جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت میں خدا کا، یہوہ پاک کا اکلوتا بیٹا ہے، اس پر ایمان لائیں جو سنتے ہیں۔ یہی وہ نام ہے جو معجزات اس نام سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا نبیوں پیغمبروں کا یا کسی کا بھی آج تک، سوائے یسوع مسیح کے۔ یہ واحد نام ہے جس نے مردہ زندہ کیے، اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا ہے، گناہ گاروں کو معاف کیا ہے، گناہ گاروں کے ساتھ رہ کر بھی ان کے ساتھ انہیں معاف کیا ہے۔ کوئی نام یسوع نام کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا۔ وہ اول اور آخر ہے، شروع بھی وہی ہے، اینڈ بھی وہی ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ اب کہیں گے وہ خدا کیسے؟ تو ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جب بنی تو کیا کہا پیدائش میں؟ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بناتے ہیں۔ آؤ ہم، یہ ورڈ پلورل میں ہے، جمع میں ہے، وہاں یسوع موجود ہے، شروع میں ہی یسوع موجود ہے، باپ کے ساتھ ہے، روح القدس بھی ساتھ ہے، یہ تینوں ایک ہیں۔ آؤ ہم کسے نہیں تو کہتا میں بناتا ہوں، انسان کو اپنی شبیہ پر بناتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تین ایک ہیں۔ اب وہ کیسے؟ اگر خدا کو، یہوہ کو کسی نے دیکھا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، خدا کو نبیوں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے یسوع جب آیا انسان کی صورت اختیار کر کے تو لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع کو دیکھو تو یہوہ پاک باپ آپ کو نظر آئے گا۔ یسوع میں یہ خوبی تھی، اس لیے وہ کہتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یعنی خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکا، یسوع کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب یسوع کو دیکھ لیا تو باپ کو بھی دیکھ لیا۔ وہ کہتا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ زندگی بڑھا لیں گے؟ کیا شفا لے لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بیل ہے وہ طاقتور ہے اور شاخ کمزور ہے۔ بیل طاقتور ہے اور شاخ کمزور ہے۔ خدا پھل لاتا ہے اس دنیا میں، وہ پھل لاتا ہے اس دنیا میں۔ آئے ہم پولس رسول کے ذریعے چند حوالہ جات ان میں سے ایک پڑھوں گا۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27ویں 28ویں اور 29ویں آیت میں کیا مرقوم ہے، درخواست کرتا ہوں۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ آمین۔ پولس رسول کے ذریعے پہلا کرنتھیوں پہلا باب 27-29 میں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا۔
کیسی عجیب بات لگ رہی ہے. کیسا؟ اب ہم آتے ہیں خداوند کی طرف. خدا کیا کہتا ہے؟ اے بندے، تیرے خیال میرے خیال نہیں، تیری سوچیں میری سوچیں نہیں ہیں. ہماری سوچ محدود ہے، خدا کی سوچ لامحدود، اور وہ آخر میں جاتی ہے، آخر سے پکڑتا ہے اور اینڈ میں لاتا ہے، شروع میں لاتا ہے. ہم شروع دیکھتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں، وہ اینڈ کو لے کر فرسٹ ٹائم ادھر آتا ہے، فرسٹ پر آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا. دیکھو جتنے بڑے لوگ گزرے ان کے متعلق، اور ہمیں ہمارے متعلق کہہ رہا ہے حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا. دیکھیں کیسے چنا اس نے کمزوروں کو. وہ کمزور کون ہے؟ غریب، غربا، ان پڑھ، جاہل، ان کو چن لیا خدا نے. امیر کبیروں کو اس نے نہیں چنا. خود بھی وہ چرنی میں پیدا ہوا ہے، اس نے محل میں پیدا نہیں ہوا، اس کے پاس تو جگہ ہی نہ تھی. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کمزوروں کو چن لیا، زوروروں کو کیا کیا جی؟ شرمندہ کرے. شرمندہ کہ وہ کیسے؟ کوئی لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، روح کے پھل اور برکتیں دے کر. روح القدس کی روحانی بات کر رہا ہوں، یہ روحانی بات ہے، روحانی کام. اس نے، اس کے کچھ شاگرد ان پڑھ تھے، جس میں پطرس بھی شامل ہوتا ہے، ان پڑھ تھے، لیکن کیا یہ بات وہاں فٹ ہوتی ہے؟ اس نے انہیں بڑا بنا دیا. بے وجود تھے، مچھیرے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، کچھ انہیں علم نہیں تھا. دو کہتے ہیں ان پڑھ ہیں، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس خدا تھا، روح القدس تھا، اس کی قدرت، اس کا نام تھا یسوع کا ان کے ساتھ، جس کی بدولت وہ معجزات پر معجزات کرتے رہتے تھے. یہ بات پھلوں کی بات ہے. آج پھل کیسا لانا ہے؟ آج آپ نے اپنے اندر عہد کرنا ہے کہ یسوع ہی خدا ہے، وہی نجات دہندہ شافی خدا ہمارا ہے. نبیوں پیغمبروں نے بھی اس نام کا انتظار کیا، لیکن وقت مقرر پر ہی خداوند یسوع زمین پر ابن آدم بن کر آئے تھے. آج ہم غور فکر کریں، اب میں نے کیسے پھل لانا ہے؟ ہم نے سوچنا ہے یہ پھل کیسے لاؤں گا، یہ روح القدس کیسے میرے اندر آئے گا. تو اسی لیے میں شروع میں ہمیشہ چند باتیں بتاتا ہوں. یہ جو ٹی وی یا فیس بک یا یوٹیوب پر یا جب بھی دیکھیں گے، ویسے ہی آپ کو یہ برکت ضرور ملے گی. اس کام کو جو میرا نہیں ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یسوع نے کہا جاؤ اس کو پھیلاؤ. اب جتنے لوگ بھی دیکھیں گے اور وہ مسیح کو پیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس بھیجیں گے اس میسج کو، اپنے کلیگز کو بھیجیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں گے، تاکہ یہ کلام جو خداوند کا ہے، یسوع مسیح کا ہے، جب وہ کریں گے
تو انہیں ضرور برکت میرا خدا آپ کو دے گا، آمین، اور جہاں جہاں پہنچے گا وہ شفا پائیں گے اور ان کے لیے معجزات ہوں گے۔ اس لیے دیر نہ کرنا، فوراً اس کے بعد اپنے اپنے دوستوں کو، کلیگز کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں تک پہنچائیں اس میسج کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ میری نہیں، کلام کی بشارت دینی ہے، یا کلام کی بشارت کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ کلام پھیلانا ہے، آپ نے پھیلانا، آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ آپ کلام خدا کا سن کر اس یسوع کو نام آگے پہنچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے دنیا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جب اس نام کے اوپر ایمان لائیں گے تو وہ شفا پا جائیں گے، اذیتوں سے رہائی پائیں گے، پریشان حالت ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ دعا کا وقت آتا ہے، دعا کا وقت آیا ہے، تو میں جن نام میں نے لیے تھے ان ناموں کو بھی، اور بہت سے ایسے کہا ہوا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا، اور خدا کی خادمہ کو بھی بہت سے فون آتے ہیں، وہ بھی اب خدا کے سامنے ان ناموں کو یاد کرے، تاکہ ہم مل کر دونوں ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جنہیں ضرورت ہے۔ تیار ہو جائیں۔ شروع میں نے کہا تھا تیار ہو جانا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے کلام کو آپ تک پہنچایا ہے، آپ نے فٹافٹ کر کے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو۔ یہ خداوند کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ میں نے مشہور نہیں ہونا، یاد رکھیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں راکھ اور خاک ہوں۔ میں جس نام سے آپ کو کہتا ہوں اس کے پاس آپ کی زندگی کا مالک ہے۔ اس مالک کو آپ پھیلائیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی یسوع مسیح کے نام میں تیری خادمہ کے ساتھ مل کر متفق ہوتے ہیں، اور جتنے نام میں نے پڑھے ان سب ناموں پر خداوند فیملیز کو امن، سلامتی اس فیملی میں آئے۔ وینس فیملی ہے، اس میں امن، بھائی چارگی، پیار ان میں نظر آئے۔ سونیا سرافی، ان کی ماں بیمار ہے، خداوند زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، بزرگ ہے، خداوند بہت سکنس پر ہے، اس بیٹی پر رحم کرنا۔ ضمیر سمینہ کے لیے، ظفر شہری کے لیے، ایک سوئٹزرلینڈ سے، ایک ہالینڈ سے، خدا پاک خدا ان چاروں کے لیے جن کے پیپر ریکویسٹ کی ہے، اور یہ ریکویسٹ میں روح القدس کی مدد سے یسوع کے نام سے ابا تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ خداوند یہ جانے کہ تو خدا ہے اور کام کرنے والا خدا۔ جبران زارا کے لیے، زارا بیٹی نے کہا جو امریکہ میں ہے، اسے آورز چاہیے، خدا حال ہی میں تو نے انہیں بیٹا دیا ہے، اور جبران کو جاب دینا ہے اس کے ہسبینڈ کو۔ پاک خداوند ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، یسوع کے نام، آسان کر خداوند، آسان کر۔ نہ وقاص کی اولاد نہیں ہے، اولاد دے یسوع یسوع کے نام۔ نام سے صاحب، جو بے روزگار ہیں اس وقت، خداوند انہیں روزگار دے دے۔ جو بستر پر پڑے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، خداوند ان کے منہ سے
जो गंदी गालियां निकल रही हैं, खुदावन तो उनकी मदद कर, और उनके अंदर से जो अबलीजी कुव्वतें आकर उन्हें तंग करती और डिस्टर्बेंस का बाइस बन रही हैं, यीशु के नाम से तमाम गंदी बदरूहें निकल जाए उनके वजूद, यीशु नाम से, यीशु मसीह के नाम। खुदावंद जिसके शादी का मसला है, बेटियां हैं, बेटे हैं, खुदावन उनकी शादी तेरे सामने रखता हूं, लाइफ पार्टनर उन्हें अता कर यीशु मसीह के नाम में। खुदावन जिनके पास शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, उन्हें घर मुहैया कर यीशु के नाम में। हाँ खुदावन, तनख्वाह थोड़ी है, उनमें इजाफा कर दे यीशु नाम में। पकीज़ा दिल बना दे, पकीज़ा हो जाए, दुआ करने वाले बने, दुआ करने वाले बने। खुदावन जितने लोग बैठे सुनते हैं, खुदावन बड़ी जोर से इन पर नाजिल हो, बड़ी कुदरत इन पर आए, तेरी कुदरत और मसा इन्हें छुए, छू 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 छू, यीशु यीशु रूल कुदरत छू इन्हें, छू छू इन्हें, छू यीशु नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासी के नाम में। कोई बेटी है, कोई बेटी है, उसकी औलाद होने वाली है, और वो औलाद बिल्कुल नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी। वो दुआ करे और वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी को मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन एंड आमीन एंड आमीन। वी गिव यू प्रेजेस फादर, वी गिव यू थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेजेस एंड जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।